اس دنیا کی سب سے قیمتی ترین دولت جو انسان کو مل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ جواب: دولت بے شمار. ان بے شمار دولتوں میں خود یہ جسم، صحت، پیسہ، عہدہ، مال، گھر، خاندان، عزت، سٹیٹس، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی شک نہیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ہے نعمت ایمان. اگر ایمان نہیں ہے اور باقی یہ ساری چیزیں ہیں تو کیا ہوگا؟ انسان حکومت کے اعتبار سے فرعون بنے گا، نمرود بنے گا، دولت کے اعتبار سے قارون بنے گا، یا آج کے زمانے کا کوئی سب سے بڑا رچ مین. پچھلے زمانوں کا فرعون و نمرود، پچھلے زمانے کے دولت کے اعتبار سے قارون، آج کے زمانے میں بھی نام بدل جائے گا، افراد تو وہی ہوں گے. تو دولت، عہدہ، حکومت، عزت، طاقت، پاور، خاندان، یہ سب کچھ، مگر اگر ایمان نہیں تو آدمی دولت میں نمرود و فرعون بنے گا، حکومت میں انہی عہدوں پر پہنچے گا، لیکن ایمان سے محروم اگر ہوا تو انجام جو کچھ ہوگا وہ طے ہے. اور اگر ایمان کی دولت مل گئی ہے، اس کا مطلب سب سے بڑی دولت جس دنیا میں انسان کو پانی چاہیے، بلکہ جس کو پانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. اور اگر آدمی اس دنیا میں آ کر، اس دنیا میں رہ کر، اس دنیا کے بنانے والے خالق کی نعمتیں، چیزیں استعمال کر کے، اور وہ کیا ہیں؟ انرجی، ہوا، آکسیجن، غذائیں، ہوا، پانی، صحت وغیرہ، یہ ساری چیزیں استعمال کر کے پھر اس پیدا کرنے والے کو نہیں مانا، اس پیدا کرنے والے نے جو کچھ کہا تھا وہ نہیں مانا، اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا مجرم یہی ہے. تو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت دولت ایمان، نعمت ایمان ہے. یہ نعمت ایمان اس قدر قیمتی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک حدیث میں فرمایا: مبارک اور خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا. یہ صحابہ کرام کے متعلق ہوا، ہم اس میں شامل نہیں. پھر آپ نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لا چکا ہوگا. یعنی 7 مرتبہ اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، پھر بھی وہ کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. حضرات دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات کو ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہم اس طبقے میں شامل ہیں، چاہے آخری صف میں، اور چاہے ہم نے کتنی ہی کوتاہیاں غلطیاں کی ہوں، مگر اس صف میں شامل ہیں جس جماعت کو، جس طبقے کو، جس قوم کو، جس گروہ کو اللہ کے نبی مبارک فرما رہے ہیں. اور 1 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ. صحابہ کرام کو 1 مرتبہ اور بعد والوں کو 7 مرتبہ. آپ سوال کر سکتے ہیں ایسا کیوں؟ ان کو 1 مرتبہ، ہمیں 7 مرتبہ کیوں؟ ہمیں سے مراد ہے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جو بھی ایمان میں آ گیا وہ اس کیٹیگری میں ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا. میں حدیث کا ٹیکسٹ سنا دیتا ہوں متن. آپ نے فرمایا طوبی، خوشخبری، لمن رآنی، جسے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور ایمان بھی قبول کیا. مبارک تم اس انسان میں ملاقات کو، میں زیارت کر، فآمن، اور ایمان بھی لایا. آگے فرمایا وطوبى 7 مرات، 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو، لمن لم یرانی وآمن بی. یہ لفظ طوبہ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا. یہ لفظ طوبہ وہ لفظ ہے جو جنت میں جب جنتی پہنچیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ لفظ ان کو ویلکم کرتے ہوئے کہا جائے گا. فرشتے بھی طوبہ کر، فرشتے جب جنتیوں کو ویلکم کریں گے تو یہ لفظ استعمال کریں گے، اور اللہ جب ویلکم کریں گے تو یہی لفظ استعمال کریں گے، طوبى لکم، طبتم. یہ طوبہ، طبتم ایک خاص قسم کا لفظ ہے جس میں کسی کو ویلکم کیا جائے گا آج کے لینگویج میں. تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا بے شمار مبارکباد اس انسان کو 7 مرتبہ جسے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان قبول کیا ہوگا. ہم اس طبقے میں شامل ہیں، اپنے تمام گناہوں کے باوجود، اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود، اپنی تمام خطاؤں کے باوجود، اپنی تمام کمیوں کے باوجود. ان کمیوں کو ہم تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر ان کے باوجود ہم اس طبقے میں شامل ہیں. کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، آنکھوں کا استعمال غلط ہوا ہے، زبان کا استعمال غلط ہوا ہے، کانوں کا استعمال غلط ہوا ہے، کمانے میں غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کے حکم کو ماننے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جن چیزوں کا آپ نے منع کیا تھا اسے ہم نہیں بچ سکے، یہ سب کچھ ہوا ہے.
اور ایک چیز ہمارے پاس حاصل ہے، وہ کہ آپ کے علاوہ ہم نے کسی کو اللہ نہیں مانا، اور آپ کے نبی کے علاوہ ہم کسی کو نبی نہیں مانتے۔ ہماری یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکی، نہ سورج کے سامنے، نہ چاند کے سامنے، نہ زمین کے سامنے، نہ کسی پتھر کے سامنے، نہ کسی کے سامنے نہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے، اس پر ہمیں ناز بھی ہے، اس پر ہمیں فخر بھی ہے، اس پر ہم شکر بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ہونے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو یہ ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اس ایمان کی دولت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا نام کچھ اور، ہماری شکل کچھ اور، ہماری سوچ کچھ اور، ہماری منزلیں کچھ اور، ہماری تھنکنگ کچھ اور، ہمارا طرز زندگی کچھ اور۔ یہ سارا تب ہی ہے کہ جب یہ ایمان نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتے، نام بھی کچھ اور ہوتا، شکلیں کچھ اور ہوتی، سوچیں کچھ اور ہوتی، زندگی کے متعلق ہماری سوچ کچھ اور ہوتی۔ ہماری سوچ ہے کہ زندگی اگلی زندگی کے لیے تیاری ہے، کچھ اور ہوتے تو ہم سوچتے زندگی نام ہے انجوائے کرنے کا، زندگی نام ہے عیش کرو، پھر مر جاؤ تو ختم ہو جاؤ۔ لیکن یہ سب ہم تب ہے کہ جب ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے۔ یہ ایمان کی دولت قیمتی دولت ہے، لیکن ساتھ میں بھی انتہا نازک بھی ہے۔ یہ نازک ہونے کے معنی یہ ہے کہ ایمان والے کو ہر وقت یہ فکر اور احساس رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ایمان میرے ہاتھ سے نکل جائے، اور اس غلطی میں ایک غلطی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے اور ایمان چھن چکا ہوگا، آدمی کو پتہ بھی نہیں رہے گا کوئی ایمان کی دولت ہاتھ سے نکل گئے، اور غلط فہمی رہے کہ میں ہوں، ابھی غلط فہمی رہے کہ میں ہوں ایمان والا، مگر اندر سے ایمان نکل چکا ہوگا۔ بالکل ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ بچائے، بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ لا علاج بیماری پورے جسم میں پھیل چکی ہوتی ہے، اور سالہ سال سے بیماری موجود ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، اور آخر میں جب بام پھٹتا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہنے لگے آج تک کہاں تھے تو یہ تو اندر سارا پھیل چکا ہے، آپ 4 اسٹیج پر پہنچ چکے ہو۔ ہم کہتے ہیں صاحب ہم تو آج کو کوئی درد ہی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں اس کا نام ہے سائلنٹ کینسر۔ یہ سائلنٹ کینسر وہ والا کینسر ہے کہ جو بدن میں پھیلتا رہے گا اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں ایک بیمار کو جانتا ہوں، جب ہم اس بیمار کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، یہی شہر کے بہت اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر ہیں، تو جب بیمار ان کے پاس لے گئے تو وہ مجھ سے چیک اپ کرنے کے بعد افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آخری سٹیج ہے۔ میں نے کہا ان کو کبھی درد ہی نہیں ہوا آج تک، تو ہم کیوں لاتے ڈاکٹر کے پاس؟ یہ تو پرسوں بھی کام کر رہے تھے اور پتھروں کا کام کر رہے تھے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے یہ سب ہوتا رہا ہے، لیکن یہ اس سٹیج پر ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بس ٹھیک اسی طرح سے کبھی ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے اور آدمی کہتا ہے بتائیے مسلمان وہ کیا بخشا بادل کے میں نام مسلمان چھو بس غرض یہ کہ ایمان کبھی یہ ایمان چھنتا کیسے ہے؟ کبھی کنفیوژن کی وجہ سے، کبھی لالچ کی بنا پر، کبھی کسی غلط آرڈر کے نتیجے میں، اور آدمی اس کو کرتا ہے، اس کے بعد ایمان چھن جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو تسلی بھی دیتا ہے، بچھوس بنت ٹھیک، یہ جھوٹی تسلیہ انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ تو اندر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا مُؤْمِنِينَ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اللہ اعلم وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان نہیں ہے ان کے پاس، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس چیز مسلمان ایمان والے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مثلا مان لیجیے مرد نے ایسی غلطی کی جس کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا تقریباً 10 دن پہلے، اس نے کہا میں یہیں کشمیر کی ہوں، میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں کہیں باہر، آج کل یہاں آئے ہوئے ہیں، میرے شوہر یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز باز تم پڑھتی ہو پڑھتے رہو، ویسے میں نہیں مانتا ان نمازوں کو، اور یہ سب کچھ تم کہتے ہو یہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد تم کہتے ہو کوئی نبی وہ بھی، میں نہیں مانتا کسی نبی کو۔ اب یہ خاتون مجھے کہتی ہے میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا تو نکاح ختم ہو چکا ہے آپ کا، جب سے یہ سال میں ہے تب سے تمہارا نکاح ختم ہو جائے۔ کہہ لگے میں تو زبان پر بھی نہیں لا سکتی اس کو۔ میں نے کہا تم زبان پر لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن رہ رہی ہو تم اس کے ساتھ جس کا تمہارا نکاح ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اگرچہ نام بھی اس کا مسلمان کا ہے، اس کا باپ بھی مسلمان ہے، یہاں محلے والے سمجھتے ہوں گے یہ مسلمان ہے، اس کے سسرال والے کہتے ہیں ہمارا داماد مسلمان ہے، اور اس کی بیوی سمجھتی رہی میرا شوہر مسلمان ہے، اور وہ دھوکہ دے رہا ہے تم کو۔ اسی کو کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دے رہے ایمان والوں کو، مگر وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو ایمان کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اس لیے ہر کام کرتے وقت، ہر لفظ زبان پہ لاتے وقت یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم تو نہیں ہوگا۔
وہ ہمارا ٹیچر جو وہ پڑھائے جو ایمان کو ختم کرنے والا ہے، وہ ہمارا بچہ جو پریئر کے نام پر وہ کچھ پڑھے جسے ایمان ختم ہو جائے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں مگر ایمان ختم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو ایمان سے محروم واپس آئے گا۔ تو آج کے ایمان والوں کے لیے اہم ترین پیغام اگر ہو سکتا ہے آج، وہ یہ کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی دولت کو بچائے رکھنا کسی کنفیوژن کی بنا پر، کسی غلط ویب سائٹ کو سننے کی بنا پر، کسی تھیوری کو پڑھنے کے نتیجے میں، کسی ایگناسٹک یا ایتھیسٹ یا کسی ایکس مسلم کے دھوکوں کی وجہ سے، یا کسی غلط تھیوری کی وجہ سے، یا کسی غلط کتاب کی وجہ سے، یا کسی غلط ماحول کی وجہ سے، یا کسی غلط آرڈر کی وجہ سے، یا کسی لالچ کی وجہ سے اپنی ایمان سے محروم ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور ایمان سے محروم ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تم سے زیادہ نقصان والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔